چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Then they ascend with it. If it was righteous, gates of the heaven are open for it. But if it was a non-righteous, if it was not righteous, they remain close to it, and it is thrown down to the earth. Allah Most High says, He is irresistible, supreme over His slaves, and He sends guardians, angels guarding and writing of one's good and bad deeds over you until when death approaches one of you. Our messengers, the angels of death and his assistants, take his soul, and they never neglect their duty. Then they are returned to Allah, the Mawla, true Master God, the just Lord, to reward them. Surely He is the surely His is the judgment, and He is the swiftest in taking account. Surah Al-An'am, ayat 61 to 62. We mentioned in the hadith of the trumpet on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, who reported from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in a long hadith that he said, Allah will command Israfil to blow on the trumpet and make the trump of swooning, and he will do so, upon which the inhabitants of the heaven and the inhabitants of the earth will swoon, except those whom Allah wills. Then, while they are lying still, the angel of death will come to Allah, the Omnipotent, the Almighty, the All Powerful, and he will say, Oh my Lord, the inhabitants of the heaven and the earth have died, except those whom you willed. Then Allah, who knows better who remains, will say, Who remains? The angel of death will reply, You, the ever living, who does not die, remain, and the bearers of your throne remain, as do Gabriel and Michael, and I also remain. Then Allah will say, Let Gabriel and Michael die. Then Allah will make his throne speak, and it will say, shall my Lord, shall Gabriel and Michael die? Allah will answer, Silence, for I have ordained death for everyone who is beneath my throne. So they will both die, and then the angel of death will come to the Omnipotent, the Almighty, the All Powerful, and he will say, Oh my Lord, Gabriel and Michael have died. Then Allah, who knows better who remains, who will say, Now who remains? He will say, You, the ever living, who does not die, remain, and the bearers of your throne remain, and I remain. Then Allah will say, Let the bearers of my throne die. So they will die, and Allah will command the throne, and it will seize the trumpet from Israfil. Then the angel of death will come to Allah and say, Oh my Lord, the bearers of the throne have died. Then Allah, who knows better who remains, will say, Who remains? Then the angel of death will reply, You, the ever living, who does not die, remain, and I remain. Then Allah will say, You are one of my creation. I have created you for what I willed, so die. Then he will die, and when none remains except Allah, the One, the irresistible, the indivisible One, the self sufficient, who does not beget nor was he begotten, and who has no equal, he will be the last just as he was the first. This was narrated by At-Tabarani, Ibn Jarir, and Al-Bayhaqi. ہوں، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اس میں قرآن کی وہ آیت بھی ہے نا کہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے. Only the face of Allah will remain. آگے چلے کیا؟ اس میں صرف یہی ہے کہ اس پورے صفحے میں یہی ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا تو بہت بھیانک اور زوردار کی آواز ہوگی، تو اس آواز سے جو لوگوں میں بے ہوشی طاری ہو جائے گی، مطلب سب لوگ مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہہ دو وہ فرشتہ موت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آسمانوں اور زمین کے تمام جو جاندار ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے محفوظ رکھے. اور جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت یعنی کہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے
اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے میرے رب، آسمانوں اور زمینوں کے سب لوگ فوت ہو گئے ہیں، یعنی کہ مر گئے ہیں، سوائے ان کے جنہیں آپ نے باقی رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت جو ہیں اسرائیل علیہ السلام، وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، یو دا ایور لیونگ، آپ زندہ ہیں، اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت یعنی کہ میں خود باقی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جبرائیل اور میکائیل کو یعنی کہ دے ڈائی، یعنی کہ وہ مر جائیں، انہیں موت آ جائے۔ تو پھر ملک الموت کہے گے کہ اے رب، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل بھی فوت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ زندہ ہیں، آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور میں باقی ہوں۔ تو اللہ حکم دیں گے کہ عرش کے فرشتے بھی مر جائیں۔ تو پھر ملک الموت کہیں گے، یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام، کہ اے اللہ، آپ کے جو عرش کے فرشتے ہیں، مطلب عرش کے جو فرشتے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ زندہ ہے اور میں باقی ہوں۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے ملک الموت، تم بھی میری مخلوق ہو اور میں نے تمہیں بھی ایک وقت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اب تم بھی مر جاؤ، اور ملک الموت بھی فوت ہو جائیں گے۔ تب اس پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہی باقی رہے گی، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کا کوئی اس کا کوئی اولاد ہے۔ وہ ہمیشہ سے، وہی ذات ہمیشہ سے تھی اور وہی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اس کا چھوٹا موٹا میننگ ہے۔ چلیے آپ لوگ ایسے پڑھتے ہو کہ ایک کو اس کو پورا پھر ٹرانسلیٹ کر کے؟ جی جی، میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ بہت اکثر اوقات لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انگلش تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے سمجھ میں، تو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے وہ یہاں رکھ لے، کیونکہ اس کو اردو میں بھی رکھنا ضروری ہے۔ انگلش میں بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اردو میں سمجھ میں آئے، اور باقی جس کا جو پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، چلو لگتا ہے کسی کا بھی نہیں ہے، میں کنٹینیو کروں؟ جی کریے۔ ٹھیک ہے. Among the angels whose names have been mentioned in the Quran are Harut and Marut. There are numerous sayings pertaining to them reported from the Salaf, and many traditions have been reported concerning their story and their affairs. But most of them, okay, their names have been mentioned numerous times regarding the questions in the grave, and we have recorded them with Allah's words. Allah will keep firm those who believe with the word that stands firm in their world. That is, they will keep on worshipping Allah alone and none else. And in the hereafter, and Allah will cause to go further astray those who are zalimun, polytheists, and wrongdoers, etc. And Allah does what He wills. Surah Ibrahim, ayat 27. They are responsible for their trial of the grave and have been charged with the responsibility of questioning the inhabitant of the grave about his Lord and his religion and his prophet, and they test the righteous and the sinners. They have black faces and blue eyes, and they have fangs. Their physical forms are disturbing and their voices are terrifying. May Allah protect us from the punishment of the grave and make us steadfast with steady speech. Ameen. Al-Bukhari has narrated on the author Urwah that Aisha, the wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, informed him that she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Have you encountered a day harder than the day of the Battle of Uhud?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "Your tribes have troubled me a lot, and the worst trouble was the trouble on the day of Aqabah, when I presented myself to Ibn Abd Yalil ibn Abd Kulal, and he did not respond to my demand. So I departed overwhelmed with extreme sorrow and proceeded and could not relax till I found myself at Qarn, As-Salib, where I lifted my head towards the sky to see
a cloud shading me unexpectedly. I looked up and saw an angel in it. He called me, saying, Allah has heard your people saying to you and what they have replied back to you. Allah has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish with these people. To these people, the angel of the mountains called and greeted me and then said, "O Muhammad, wasallam, order what you wish. If you like, I will let Al Akshabain, that is the two mountains, fall on them." The Prophet ﷺ said, "No, but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him." यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका कोई पॉइंट है तो बताए, वरना फिर ये आगे कौन चलते हैं। ये कौन सा दिन की बात हो रही है? इब्न आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ टू इब्न अलील इब्न अब्द अल कुलल। ये ताइफ का वाक़या है। ये जो वाक्य बयान हुआ है अल बुखारी का। ये बोल रहे हैं ना कि कौन सा दिन आपके लिए जो था सबसे मुश्किल गुजरा था, वही आयशा को जो पूछ रही थी अल्लाह अनहा को, यस, सॉरी। तो ये जो इन्होंने जवाब दिया है, ये तरफ इन्होंने इशारा किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या फिर कोई और दिन है? क्योंकि जो मैंने जो सुना था कि ताइफ का दिन ही जो वो कंसिडर करते थे अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन। तो मगर यहाँ तो ये है ना कि हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आपको ओहद के दिन से भी ज़्यादा मुश्किल दिन कोई पेश आया? उससे भी ज़्यादा कोई दिन मुश्किल है? तो यहाँ तो यही है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि the worst trouble was the trouble of Kaaba when it began to असल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू कीजिए। सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए वो उस दिन को तकलीफ दे बताया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के कबीले के पास गए और उन्हें इस्लाम की दावत दी। यानी कि ओहद से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा वक्त, वो ताइफ का वाक़या है। ये वही वाक़या यहाँ पे लिखा गया है। जी जी जी, ताइफ का हाँ, वाक़या। ओके, हाँ वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, ठीक हो गया। यस, ठीक है। मैं करूँ और एक्सप्लेन या आप आगे रीडिंग करेंगे? मुझे लगता है रीडिंग करेंगे, अगर मतलब किसी को कोई क्लियर नहीं होगा तो वो बोल देंगे, क्योंकि यस, अगर आप हर चलिए। किसी चीज़ को ट्रांसलेट फिर ये बहुत खिंच जाएगा। ठीक है, जी जी, स्टार्ट करें। ओके। सेक्शन ऑन द कैटेगरीज ऑफ एंजल्स, ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ, द angels, peace be upon them, are divided into categories according to the responsibilities which Allah has ordained for them. Among them are the bearers of the throne, as mentioned earlier. Others include the archangels, who are around the throne, and they are the most honored of the angels, along with the bearers of the throne. And they are okay, so they are the most honored of the angels, along with the bearers of the throne, and they are the angels closest to Allah. As He Most High says, the Messiah will never be proud to reject to be a slave to Allah, nor the angels who are near to Allah. Surah An-Nisa, Ayat 172. Also among them are Jibrail and Mikail, peace be upon them both. ऊपर क्या हो गया? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। ये वाला पेज खत्म हो गया। स्टार्ट हो गया, मैंने कर दिया आगे। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, 1 मिनट। 108 पे आए ना अब हम लोग। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे 107 ही है अभी। मुझे तो विजिबल है 108। बाकी बताए कोई? ये वो रे शो हो रहा है। जी हाँ, अभी आ रहा है मेरे को, अभी आ रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लैग है शायद मेरी तरफ से। मेरी आवाज़ तो सही से आ रही है ना? जी जी। ठीक है। Them both.
Allah has mentioned regarding them that they seek forgiveness for the believers in their absence, as Allah Most High says, those angels who bear the throne of Allah and those around it glorify the praises of their Lord and believe in Him and seek forgiveness. یہ یہ غائب ہی ہو گیا میری اسکرین پہ. باقی سب کو ویزیبل ہے یا سب کے لیے غائب ہو گیا؟ آئی تھنک سب کے لیے ویزیبل ہے. آپ ایک بار اس کو پھر سے شیئر کیجیے اسی. ہلو شریعہ. ہو گیا ہے، کیا ہے دوبارہ ویزیبل ہے، میرے خیال سے سب کو ویزیبل ہے. صرف میرے سائڈ سے کچھ ایشو ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. میرے سائڈ سے ایشو آ رہا ہے، میرے کو نہیں دکھ رہا ہے. اوکے اوکے میں کرتی ہوں. Also among them are Jibreel and Mikael, peace be upon them both. Allah has mentioned regarding them that they seek forgiveness for the believers in their absence, as Allah the Most High says, those angels who bear the throne of Allah and those around it glorify the praises of their Lord and believe in Him and seek forgiveness for those who believe in the oneness of Allah, saying, Our Lord, you comprehend all things in mercy and knowledge. So forgive those who repent and follow your way, and save them from the torment of the blazing fire, our Lord, and make them enter the Eden paradise, everlasting gardens, which you have promised them. And to the righteous among their fathers, their wives, and their offspring, verily you are the Almighty, the most wise, and save them from the punishment because of what they did of the sins, and whomsoever you save from the punishment because of what they did of the sins, that is, excuse them that day. Him verily you have taken into mercy, and that is the supreme success. Surah Ghafir, verse 7 to 9. And because of their pure natures, they love those who possess this attribute, and it has been authentically reported in the hadith on the authority of the truthful one and the one who is believed, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the slave supplicates on behalf of his brother in his heart, the angel says, Ameen, and for you be the same. Also among them are the inhabitants of the seven heavens. They abide there in constant worship night and day, morning and evening, as Allah the Most High says, they, that is the angels, glorify His praises night and day, and they never slacken in doing so. Surah Anbiya, verse 20. میں کنٹینیو کرتی ہوں، رکھتی ہوں، اور جس کو کوئی پرابلم بیچ میں آئے وہ مجھے پاز کر دے بیچ میں. The custodian of paradise is an angel whose name is Rizwan. This has been clearly reported in a number of ahadiths. Also among them are those responsible for the fire, and they are Az-Zabaniya. In front of them are 19 angels. The custodian of the fire is Malik, and he is in charge of all the guardians. It is they who are referred to in the words of Allah, the Most High. And those in the fire will say to the keepers, angels of hell, call upon your Lord to lighten for us the torment for a day. Surah Ghafir, verse 49. Allah the Most High says, and they will cry, O Malik, keeper of hell, let your Lord make an end of us. He will say, Verily, you shall abide forever. Indeed, we have brought the truth, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the Quran to you, but most of you have a hatred for the truth. Surah Al-Zukhruf, verse 77 and 78.
Al-Walibi reported on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu regarding the words of Allah, the Most High. For each person there are muaqibat in succession before and behind him. They guard him by the command of Allah. Verily, Allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves by committing sins and by being ungrateful and disobedient to Allah. But when Allah builds a people's punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides him no protector. Surah Ar-Ra'd, verse 11. That he said that the muaqibat by the command of Allah are the angels. Ikrimah reported on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that he said regarding the words of Allah, they guard him by the command of Allah. The angels guard him from in front of him and from behind him, and when Allah's ordainment comes, they lead him. Mujahid said, every slave has an angel charged with protecting him during his sleep and his wakefulness from the jinn and mankind and harmful creatures. And nothing can come to him intending to harm him without an angel saying, behind you, unless Allah wills that it should afflict him, in which case it will do so. Also among them are the angels entrusted with protecting the deeds of the slaves. As Allah the Most High says, remember that the two receivers, recording angels, receive each human being after he or she has attained the age of puberty, one sitting on the right and one on the left, to note his or her actions. Not a word does he or she utter, but there is a watcher by him, ready to record it. Surah Kaf, verse 17 and 18. Allah the Most High says, but verily over you are appointed angels in charge of mankind to watch you, Kiraman, honorable Katibin, writing down your deeds. They know all that you do. Surah Al-Infitar, verse 10 to 12. So Allah made them honorable in their being and in their behavior. A part of their honorableness is demonstrated in the hadiths narrated in the books of authentic ahadith and in the Sunan and Masanid on the authority of a number of the companions who reported from the Messenger of Allah وسلم, that he said, the angels do not enter a house in which there is a picture or in which there is a dog or in which there is a person in a state of janaba. In the narration of Asim ibn Damrah, who reported on the authority of Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu is the addition or urine. In the narration of Rafi on the authority of Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu in a marfu form, it was stated, the angels do not enter a house in which there is a picture or a statue. And in the narration of Mujahid on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu in a marfu form, it was stated, the angels do not enter a house in which there is a dog or a statue. In a narration on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu, it was stated that he said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the angels do not accompany travelers who have with them a dog or a bell. It was narrated by Zuhaira ibn Awfa of who reported on the authority of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that he said, the angels do not accompany travelers who have faith with them a bell. Al-Bazzar narrated on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu that he said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily the angels of Allah know the children of Adam, and I think he said, and they know their deeds. So if they see a slave performing an act of disobedience to Allah, they speak of it among themselves and they name it and say, so and so has succeeded this night. So and so has been saved this night. But if they see a slave committing an act of disobedience to Allah, they speak of it among themselves and they name it and say, so and so is destroyed this night. Al-Bukhari narrated on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu
that he said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the angels keep on descending from and ascending to the heaven in turn, some at night and some by day, and all of them assemble together at the time of the Fajr and Asr prayers. Then those who have stayed with you overnight ascend unto Allah, who asks them, and He knows the answer better than they. How have you left my slaves? Then they reply, we have left them praying as we found them praying. This is the wording in the book of the beginning of creation. تو What is میں meant? Ji. میم مجھے یہ پوچھنا ہے، جیسے آپ بولتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب پورا اتنا لمبا نیم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب بتا دیجیے۔ مطلب اس کو تو آپ کو پورا بولنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درود بھیجتے ہیں جب بھی نام آتا ہے ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی اس کو پورا درود پاک پڑھنا چاہیے جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اور آل بھی ضروری ہے کہ آپ کو آل لازمی لگانی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری آل کو نہیں لگاتے تو ایسا کٹا پھٹا درود مجھے نہیں چاہیے جس میں میری آل نہ ہو۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل آپ لازمی لگائیں، اور جب جب محمد نام آئے تو لازم ہے کہ آپ وہاں درود پڑھیں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میم، جزاک اللہ خیر۔ What is meant is that every person has two protecting angels, one before him and the other behind him. They protect him from Allah's command by Allah's command. And there are two recording angels, one on his right and one on his left. And the recording angel on the right commands the angel on the left, the one on the right records his good deeds, while the one on the left records his bad deeds. When the angel on the left intends to record a bad deed, the angel on the right says to him, give him a respite that he may repent or seek forgiveness. If he performs a good deed, the angel on the right records it without hesitation. As Allah the Most High says, remember that two receivers, recording angels, receive each human being after he or she has attained the age of puberty, one sitting on the right and one on the left, to note his or her actions. Not a word does he or she utter, but there is a watcher by him ready to record it. Surah Qaf, verse 17 and 18. As for the hadith narrated by Imam Ahmad on the authority of Abdullah ibn Masud radiallahu anhu, in which he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, there is not a single one of you but has his qareen from among the jinn, and his qareen companion from among the angels. They said, and you also, Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he replied, yes, I also, but Allah has helped me against him, so that he does not command me except in that which is true and good. It is possible that this qareen from the angels is unlike the qareen that protects mankind. He is only charged with guiding and directing him by Allah's permission to the way of goodness and the path of righteousness. Likewise, the qareen from among the devils has been charged to spare no effort in causing confusion and misguidance. The one who is protected is the one whom Allah, the Almighty, the All-Powerful, protects, and Allah is the one from whom protection is sought. Al-Bukhari narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu that he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, every Friday the angels take their stand at every gate of the mosque to write the names of the people chronologically, that is according to the time of their arrival for the Friday prayer. And when the Imam sits on the pulpit,
They fold up their scrolls and get ready to listen to the sermon. Al-Bukhari narrated in this from this source, and it is narrated in the Sahihain from another source. Allah the Most High says, and recite the Quran in the early dawn, that is, the morning prayer. Verily, the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed, attended by the angels in charge of mankind of the day and the night. Surah Al-Isra, verse 78. Al-Bukhari narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he said, a prayer performed in congregation is 25 times more superior in reward to a prayer performed by a single person. The angels of the night and the angels of the day are assembled at the time of the Fajr prayer. Abu Hurairah radiallahu anhu added, if you wish, you can recite the Quran in the early dawn, that is prayer. Verily, the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed, attended by the angels in charge of mankind of the day and the night. Surah Al-Isra, verse 78. Al-Bukhari narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu that he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, when a man calls his wife to his bed to have sexual relations with her and she refuses and causes him to sleep in anger, the angels curse her till morning. It has been narrated in the Sahihain that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the Imam says Ameen in the prayer, says Ameen, because if anyone's Ameen, saying Ameen, coincides with that of the angels, all of his previous sins will be forgiven. Imam Ahmad narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu or on the authority of Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu al-Amash, one of the narrators, wasn't sure which of them it was said. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, verily Allah has angels who travel throughout the earth in addition to the recorders of mankind. And when they find people remembering Allah, the Almighty, the All-Powerful, they call out to one another, come to the object of your desire, and they take them up to the lowest heaven. Their Lord asks them, and He knows better than them. What are my slaves saying? They say, they are glorifying, magnifying, praising, and extolling you. He asks, have they seen me? They say, no, by Allah, they have not seen you. He asks, and how would it be if they saw me? They say they would be even more fervent and devoted in their praise and worship. He asks, what are they asking me for? They say they ask you for paradise. He asks, and have they seen it? They say, no, by Allah, Lord, they have not seen it. He asks, and how would it be if they saw it? They say they would be even more eager for it and they would beseech you even more earnestly. He asks, and what do they seek my protection from? They say, from the fire of hell. He asks, have they seen it? They say, no, by Allah, they have not seen it. He asks, and how would it be if they saw it? They say, they would be even more afraid and anxious to escape it. Allah says, you are my witnesses that I have forgiven them. One of the angels says, so and so is not really one of them. He came to the gathering for some other reason. Allah says, they were all in the gathering and one of them will not be excluded from forgiveness. Sorry, completely conditional. Imam Ahmad narrated on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu that he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever relieves a believer from a hardship in this life, Allah will relieve him from a hardship on the day of resurrection. Whosoever bring ease to a believer who is in difficulty, Allah will bring ease to him in both this life and the next. Whosoever conceals the shortcoming of a Muslim, Allah will conceal
his shortcomings in this world and the next. Allah will always help a servant as long as, as that servant helps his brother. And whoever follows a path by which he seeks knowledge, Allah will make easy for him paths to paradise. Those people who assemble in a house from among the houses of Allah, mosques, and recite the book of Allah, and learn and teach the Quran, from tranquility will descend upon them, and mercy will cover them, and the angels will surround them. Allah makes a mention of them in the presence of those near Him, and he who is slow paced in doing good deeds, his exalted lineage will not make him go faster. Imam Ahmad narrated from Abdullah ibn Masud radiallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah has angels who travel in the earth. They convey to me the peace, greetings, salam from my ummah. Likewise, when a slave leaves his house and says, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah, in the name of Allah, I have placed my trust in Allah, and there is no strength and no power except in Allah. The angel says to him, your needs shall be fulfilled, you shall be saved from difficulties and hardships. Satan, hearing these words, leaves him. The ahadith in which the angels are mentioned are numerous, and we have mentioned from them what Allah has made easy for us. All praise be to Him. Section regarding the superiority of angels over mankind. People have differed regarding the superiority of the angels over mankind, holding a number of diverse opinions. Most of what has been written relating to this issue is recorded in the books of the rationalists, and the disagreements therein with the Mutazilites, and those who agreed with their opinions. The oldest discourse that I have seen relating to this issue is that mentioned by Al-Hafiz ibn Asakir in his Tarikh, in the biography of Umayyah ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As, in which it was stated that he attended a gathering held by Umar ibn Abdul Aziz and found with him a group of people. Umar said, there is no one more noble in Allah's sight than a noble person from the children of Adam, and he cited as evidence for his claim the words of Allah the Most High. Verily, those who believe in the oneness of Allah and in His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including all obligations ordered by Islam, and do righteous good deeds, they are best of creatures. Surah Al-Bayyinah, verse 7. Umayyah ibn Amr ibn Sa'id agreed with him in this, but Iraq, Iraq ibn Malik said, there is none more noble in Allah's sight than His angels. They perpetually serve Him, and they are His messengers to His prophets. He cited as evidence for his claim the words of Allah the Most High. The Lord did not forbid you this trait, save you should become angels or become of the immortals. Surah Al-Araf, verse 20. Umar ibn Abdul Aziz said to Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, what do you say, Abu Hamza? He said, Allah has honored Adam and created him with his hand, and he breathed into him of his spirit and caused the angels to prostrate before him, and he created from his progeny the prophets, the messengers, and those whom the angels visit. Umar ibn Abdul Aziz agreed with this judgment, but he cited evidence other than that cited by Muhammad ibn Ka'b, and he declared the use of Allah's words. Verily, those who believe in the oneness of Allah and in His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including all obligations ordered by Islam, and do righteous good deeds as evidence for man's superiority to be weak, because the verse is not exclusive to mankind. Allah has described the angels as having faith in His words, and they, the angels, believe in Him. Surah Ghafir, verse 7. And also the jinn, and indeed, when we heard the guidance, this Quran, we believed there in Islamic monotheism. Surah Jinn, verse 13.
and 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 of us some are Muslims who have submitted to Allah after listening to this Quran. Surah Jinn, verse 14. रीडिंग तो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं. ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. तो यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट अब तक जो रीड किया है? जी, किसी का कोई पॉइंट है? मेरा तो नहीं है. जी बताएं. आवाज नहीं आ रही है. नहीं, मैंने बोला मेरा भी नहीं है. मेरा भी नहीं है, मैं वही बोल रहा ओके ओके, ठीक है, था. फिर हाँ, मेरे ख्याल से क्लियर अभी है तो है सबको. टाइम. करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर. अभी तो 15 मिनट है ना. Okay. Chapter mention of the creation of the jinn and the story of Saturn. जिन और सैटर्न के बारे में आ गया चैप्टर. चलें रीड करते हैं. इसको भाई. मैम मेरे ख्याल से या आप अगली बार करवा दीजिएगा. नहीं, अभी टाइम है, 10 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट. अगर कोई और करना चाहे रीड तो वो कर ले. यस, कोई कंटिन्यू करेगा रीडिंग या मैं ही करूं? ओके, मैं करता हूँ. आई होप इस बार कुछ गलत ना जाए. विजिबल है आपको स्क्रीन? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. चले. चैप्टर मेंशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द जिन एंड द स्टोरी ऑफ Satan. Allah Most High says, He created Adam from sounding clay, sounding clay, like the clay of pottery, and the jinn did He create from a smokeless flame of fire. Then which of the blessings of your Lord will you both, jinn and man, deny? Surah Rahman, ayat 14 to 16. He Most High says, and indeed we created man from sounding clay of altered black smooth mud, and the jinn we created aforetime from the smokeless flame of fire. Surah Al-Hijr 27. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, Ikrimah, Al-Hasan and a number of others said that the meaning of the words of Allah Most High from a smokeless flame of the fire, Surah Rahman 15, is from the tip of the flame, or in another narrations, from the purest and the best part of it. We have mentioned previously by way of Az-Zuhri on the authority of Urwah, who reported on the authority of Aisha that he said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the angels were created from light, and the jinn were created from smokeless fire, and Adam was created from what has been described in the Quran, that is from clay. Many of the scholars of tafsir said jinn were created before Adam alayhi salam, and the hin and the bin lived in the earth before mankind, and Allah sent the jinn against them, and they killed them out of it and exterminated them.
and they inhabited it after them because of what they had done. As Asudi said in the tafsir on the authority Abdullah ibn Abbas, on the authority of Murrah, who reported on the authority of Abdullah ibn Mas'ud, on the authority of some of the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that they said that when Allah had एक second, that they said that when Allah had completed the creation as he will, he ascended istawa over the throne, and he appointed Iblis over the dominion of the earthly heaven. Of the earthly heaven, he belonged to a tribe of the angels known as the jinn. They were called the jinn because they were the guardians of Al Jannah paradise. In addition to this dominion in this heart that Allah has favored only him above all of the angels. Hmm, एक मिनट इसको फिर से पढ़ता हूँ. In addition to this dominion of the earthly heaven, Iblis was a guardian, and the idea grew in his heart that Allah has favored only him above all of the angels. अच्छा, तो यहाँ से वो जो है उसकी एरोगेंस भी हम शायद सोर्स कर सकते हैं. Ad-Dahak mentions on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that when the jinn caused corruption in the earth, committed bloodshed, Allah sent Iblis against them and an army of angels, and they killed them and expelled them from the land to islands in the seas. Muhammad ibn Ishaq reported on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that he said the name of Iblis before he committed the act of disobedience. Muhammad ibn Ishaq reported on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that he said that the name of Iblis the name of Iblis before he committed the act of disobedience to Allah was Azazil, and he was one of the inhabitants of the earth and one of the strongest of the angels in formulating legal judgments and the greatest of them in knowledge. He hailed from the tribe known as the Jinn. Al Hasan al Basri said, he was not of the angels for even the blink of an eye. His origin was the Jinn, just as Adam's origin was human. Sahar ibn Awshab and others said that Iblis was of the Jinn, whom the angels expelled, and they captured some of them and took them to heaven. Took them to heaven. This was narrated by Ibn Jarir at-Tabari. They said when Allah willed to create Adam alayhi salam in order that he might be on the earth along with his progeny who came after him, and created his body from it, Iblis, whose name at the time was Azazil, and who was the leader of the jinn and the most fervent of them in worshipping Allah, decided to put man inside his body, and when he found that it was hollow, he realized that he was a creation who could not be controlled, and he said, if I gain mastery over you, I will certainly destroy you. But if you gain mastery over me, I will disobey you. Then when Allah blew into him of his spirit, and we shall see, he commanded the angels to prostrate before him. Iblis became filled with extreme envy and refused to prostrate before him. He said, I am better than you. You created me from the fire, and you created him from clay. So he disobeyed the command and opposed the Lord, the Almighty, the All Powerful. And he committed a sin by his words and was withdrawn from the mercy of his Lord and removed from the high position that he had occupied due to his worship. He had resembled the angels, but he was not of the same species as them, because he was created from fire, while they were created from light. He had been deceived by his nature and returned to his fiery origins. So the angels prostrated themselves, and all of them except Iblis, Satan. He was proud and was one of the disbelievers. Surah सात आयत 73 और 74. अच्छा, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने से पहले मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो ही सेड उसने अजाजील का इसने इब्लीस का नाम लिया और वो गुनाह किया, वो मुझे को समझ में नहीं आया. पेज नंबर कहाँ पर है? Um, इससे जो मैंने Yeah. किए थे। ऊपर है आई थिंक. एक मिनट अल हसन अल बसरी वाले पे जाए आप. अल हसन अल बसरी that he said that Allah agreed. इसको पूरे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप?
जी सॉरी, फर्स्ट पैरा से थोड़ा एक्सप्लेन करना। फर्स्ट पैराग्राफ से। जी जी। ओके शरिया, आप इनको ये नेक्स्ट वाला में। ये वाला नहीं, जो नीचे था ना अभी, 120, जी जी, ये वाला। मैनी ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द, यही है पेज नंबर। जी 120 में जो पैरा है ना, फर्स्ट पैरा वो। Many of the scholars of the Sunni said that the jinn were created before Adam, and that the thing lived in before and then the people killed them all. ये हिन और बिन, ये कौन? इन और बिन, इसके नीचे शरिया इसका ये भी दिया हुआ है हाशिया, उसको चेक कीजिए नीचे क्या। द वीकेस्ट एंड लोवेस्ट ऑफ द जिन। And they inhabited after them because of what they had done. Okay, As-Sudi said the tafsir on the authority of Abdullah ibn Abbas, on the authority of Murrah, on the authority of Abdullah ibn Mas'ud, and on the authority of some of the companions of Messenger sallallahu alaihi wasallam. Create as he willed. ये बोल रहे हैं कि जिनको जो क्रिएट किया गया था आदम अलैहिस्सलाम से पहले, और हिन और बिन जो थे, मतलब कोई तखलीक होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, तो उन इन द अर्थ बिफोर मैनकाइंड सेंड देम, और जिनको जो है जिन्स को जो है इनके अगेंस्ट बनाया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा से बाहर निकालने के लिए। लिखा हुआ है ड्रोव देम आउट ऑफ इट एंड एक्सटर्मिनेटेड देम एंड दे इनहैबिटेड इट आफ्टर, कहाँ गया, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैड डन। तो इससे बाज़ाहिर ये लग रहा है कि उनसे कोई गलती मतलब उन्होंने कोई गलती की थी जिसकी वजह से उनको जो निकाला गया था दुनिया से। यही है ना शरिया? जी जी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इससे पहले मैंने बिन और हिन के बारे में नहीं सुना है कभी भी। असल में मैं यहाँ तक आई नहीं थी, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। अच्छा ठीक। मेरी अभी, जी जिसको जो समझ आए वो बताएं, करते हैं डिस्कस अभी इसी पे। हम्म, वो जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो जो आप ऊपर जाए थोड़ा सा, तो वो उसने कुछ इब्लीस का नाम लिया और वो गुनाह किया। पेज ऊपर जाइए, इसके ऊपर मतलब नीचे आइए, ऊपर मतलब नीचे। हाँ 121 पे। हाँ बस, लीडर्स ऑफ जिन, ही वाज ऑन, ये नहीं है, आई थिंक ऊपर गया वो। आपको याद नहीं है वो कहाँ पे था वो पॉइंट? फिलहाल तो यही समझ रहे थे ना हम लोग। दिस पैरा, मैनी ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द तफसीर सेड दैट जिन वर क्रिएटेड बिफोर आदम। अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन से पैरा की बात कर रहे हैं। जहाँ पे वो उसने जो है इब्लीस का नाम लिया एंड देन ही डिड दैट, वो मुझे समझ में नहीं आया। Muhammad ibn Ishaq reported on the authority of Abdullah ibn Abbas that he said the name of Iblis before he committed that prophecy. ये वाला लास्ट पैरा, Muhammad ibn Ishaq reported on the हाँ, authority ये है ना, मोहम्मद इब्न इसहाक रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु दैट he said that the name of द Iblis नेम ऑफ इब्लीस before he बिफोर ही committed कमिट। that prophecy. He said that the name of Iblis before he committed. मेरी तो ये समझ में आ रहा है कि इस रिवायत में ये बताया गया है कि जब उसने अल्लाह की नाफरमानी करी इब्लीस ने, तो उससे पहले उसका नाम अज़ाज़ील था शायद, इब्लीस बाद में पढ़ा, या that he said that the name of मुझे Iblis ये before समझ he में आ रहा है committed. कि जी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अज़ाज़ील ने जो है, जैसे हम कोई भी अच्छा काम करने
سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس عزازیل نے جو ہے ابلیس کا نام لیا ہے. Then he said the name of Iblis before he committed the act of disobedience to Allah was Azazil, and he was one of the inhabitants of the earth and one of the strongest of the angels in یہ legal الگ الگ ہے، judgment. یہ الگ الگ ہے ابلیس اور عزازیل. نہیں عزازیل کا نام جو ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے جو ہے سوری ابلیس کا نام جو ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے عزازیل تھا. ہاں اوکے یس یہی ہاں، صحیح صحیح. اوپر جائیے تھوڑا. جی اوپر مطلب ارے یار نیچے سوری، یہ پیج نمبر کے حساب سے بولنا چاہیے. اچھا ٹھیک. ابلیس یہ لکھا ہے نا یہاں پہ بھی. دے سیڈ وین اللہ، بس رک جائیے. ول ٹو کریٹ آدم علیہ السلام in order that he might be on the earth along with his progeny who came after him and created his body from it. Iblis, whose name at that time was Azazil, and who was the leader of the jinn and the most fervent of them in worshipping Allah. آگے مطلب یہ عزازیل اس کا نام پہلے تھا، اور جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ جاتا ہے ابلیس. رائٹ. ابلیس ہاں. اور اوپر والے پیراگراف سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عزازیل نے جب وہ گناہ کرنے سے پہلے مطلب کہ سجدہ نہ کرنے سے پہلے جو ہے ابلیس کا نام خود سے لیا تھا، تو وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. باقی ابلیس کا نام لیا تھا ہاں تو لکھا مطلب ہے نا ابلیس اوپر. کوئی اور تھا؟ نہیں نہیں اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ایسا نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا، وہ کام کرنے سے پہلے واز عزازیل. اچھا اوکے دیٹ ہی سیڈ دی نیم آف ابلیس. اوکے عزازیل پہلے تھا، اور جب گناہ کر چکا، نافرمانی کر چکا، تو پھر اس کا نام پڑ گیا ابلیس. رائٹ ہاں یہی ہے نا؟ ہاں میں نے غلطی، بالکل صحیح. چلو جزاک اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کرتے ہیں. جی انشاءاللہ نیکسٹ کرتے ہیں. بہت ہی یہ ہے اس Yes. واقعے میں نا بہت زیادہ اس کو مطلب اچھے سے تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ہاں کرتے چلے ہیں. پھر. اور یہاں پہ کہاں پہ آتا ہے شریعہ کوشچن آنسر کا یہ سیکشن؟ مطلب میں چیٹ سمجھی نہیں آپ کی بات. چیٹ میں کوئی کیو اینڈ اے آپشن ہوتا ہے کیا؟ میرے خیال سے تو نہیں، کوئی آپشن نہیں ہوتا. کسی کو کوئی اپنا پوائنٹ رکھنا ہے تو وہ بول سکتا ہے، بٹ کوشچن آنسر، ہاں کوشچن آنسر ہے ایک آپشن، اگر کسی نے کوشچن کیا ہوگا تو. اچھا نہیں، کسی نے مجھے یہاں پہ ڈی ایم کیا ہے کہ میں نے کیو اینڈ اے آپشن میں جو ہے کوشچن بولا. اوکے میرے کو ہاں اوپر آیا ہے. Sir, how does knowing about angels affect a Muslim's daily life? کیا ایک منٹ. اچھا ہاں ہوسٹ تو آپ ہوں گے تو آئی تھنک آپ کو کیو اینڈ اے آپشن دکھے گا نا. چیٹ میں ویزیبل ہے آپ کو؟ I've shared. ہاؤ ڈز نوئنگ اباؤٹ افیکٹ مسلم ڈیلی لائف؟ سب سے پہلے آئی ایم ناٹ اے سر، آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ لائک یو گائز، آئی جسٹ والنٹیئر ٹو ریڈ. تو ہاؤ ڈز نوئنگ اباؤٹ دا اینجلز افیکٹ مسلم ڈیلی لائف؟ میرے اوپینین میں مطلب کیونکہ جیسے کہ اوپر
سب سے پہلے اینجلس کے بارے میں جاننے سے میری اوپینین میں وی گیٹ این آئیڈیا آف کہ ہاؤ مطلب اللہ تعالیٰ قدرت کتنی وسیع ہے کہ ہاؤ از ہی ایبل ٹو کریٹ ڈفرینٹ کائنڈس آف کریچر. دوسرے جیسے ہم نے پڑھا کہ اینجلس جو ہے ان کا جو ہے ہماری لائف کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے ان ٹرمز آف کہ وہ جو ہے ہمارے گڈ ڈیڈس کو بھی جو ہے لکھتے ہیں, بیڈ ڈیڈس کو بھی لکھتے ہیں. تو اگر ہم ان کے بارے میں نالج گین کریں گے تو وی آر لائک آج جتنے لوگوں نے بھی یہ پڑھا تو آئی ایم شیور کہ وہ جو ہے مائنڈ فل ہو گئے ہوں گے کہ وہ اپنے ایکشنز کی طرف, کہ اگر وہ برا کام کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی اینجل نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اینجل رکھے جو کہ اس کو لکھ رہے ہیں, اور اگر صحیح کام کر رہے تو اس کے لیے بھی اینجل رکھے گئے جو کہ لکھ رہے ہیں, رائٹ. اور لائک اتنے انسٹنس میں ہمیں اگر ویزیبل ہو جائے نا کہ کتنے فرشتے ہمارے آس پاس ہیں ایک انسان کی حفاظت کے لیے اور اس کے کام سر انجام دینے کے لیے, تو اگر وہ آنکھیں ہمیں اللہ دے دے دیکھنے کی تو ہم وہیں پر اپنا دم آخر کر دیں. اگر وہ پردہ ہم پہ سے ہٹ جائے کہ کتنے فرشتے اللہ نے اپنی مخلوق اور اپنی بندوں کی حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں. کہ یہ آپ کی جو آئی بروز بھی ہوتی ہیں نا, آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں, یہاں بھی اتنے بڑے بڑے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے, جو پتہ نہیں کتنی دن بھر کی کتنی خدا نخواستہ کتنی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو آنکھوں کی پلکوں تک کے اتنے بڑے بڑے فرشتے مقرر ہیں انسان کے لیے. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مطلب آپ فرشتوں کے بیچ میں موجود ہیں, اور وہیں دوسری اور شیطان کے بیچ میں بھی. اور شیطان بھی ایک آگ سے بنا ہوا ہے, جن سب جانتے ہی ہیں. فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اپنی حفاظت طلب کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. اور شیطان آپ کے اعمال بھی لکھتا رہتا ہے, رائٹ سائڈ آپ کے ہے, لیفٹ سائڈ آپ کے ہے, کرامن کاتبین, رائٹ. کرامن کاتبین بہت بڑا رول ہے فرشتوں کا. اور اسی پہ ہم وہی ان ٹرمز آف جی شریح جی ہاں بس انہیں پر اگر ہم لوگ غور و فکر کرنے لگ جائیں اینجلس پہ, اگر اس کو ہم تو کافی ہمارے سامنے راز کھلیں گے انشاءاللہ, اور سمجھ جیسے میں آئے گی اللہ کی حکمت. جی جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ لے کے آتے ہیں فرشتے. بالکل, ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر آتا ہے اللہ بارش کا. تو آپ دیکھیں کہ بارش کی بوندوں کو آپ گن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو فرشتے کتنی تعداد میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب درود پاک جب بھیجتا ہے, مطلب 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں جو درود پاک لے کر آتے ہیں, درود. اور وہ جو ایک بار آ جاتے ہیں وہ دوبارہ پھر ان کی باری نہیں آتی, قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی, ہر بار نئے فرشتے آئیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی تعداد میں فرشتے ہیں اور کس کس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیے. ہر کام کے لیے, ہر ایک کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا. آسمانوں میں فرشتے ہیں تو وہاں کوئی اگر رکوع میں ہے تو وہ صرف رکوع میں ہی ہے, کوئی سجدے میں ہے تو وہ صرف سجدے میں ہی ہے. صرف ایک ایکشن کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اور انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات. کہ ایک وقت میں اللہ اپنے انسان سے وہ ہر کام لے رہا ہے جو ایک فرشتہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم کر رہا ہے. میم زنیرہ یوں کہہ رہی ہیں کہ وہ درود والی بات ریپیٹ کر دیں آپ. درود والی مطلب جو فرشتے درود لے کے آتے ہیں, جو درود بھیجتے ہیں نا ہم, تو فرشتے فرشتے یہ ہیں کہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف جمعہ میں, اسپیشلی فرائیڈے میں, تو وہ ترستے ہیں وہ فرشتے کہ ہم لوگوں کی باری دوبارہ آ جائے. بٹ
ایسا نہیں ہے، وہ ایک بار آتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی کہ وہ درود السلام لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا آپ اس کی تھوڑی تحقیق کیجیے گا اور مجھے بھی یاد دلا دیجیے گا تاکہ میں اس پہ اور ڈسکس کروں. انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے اس والی حدیث پہ جو میں نے پڑھی تھی. ابھی میں ٹھیک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی، میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ میرے لیے آتا ہے وہ درود، اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. بالکل. اور یہ جو سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و قائم ہیں اپنے روضہ مبارک میں، اور ہر لمحہ ہر لہجہ وہ باخبر ہیں اپنے امتی سے اپنی اور تمام مخلوق سے. پھر سے ریپیٹ کیجئے اس کو شریعہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اب ان کو کچھ نہیں پتا، تو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں اپنی بالکل زندہ و جاوید موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت آشکار ہے جو اس نظام ہستی میں چل رہا ہے، اور ہر عمل وہ ان کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ تو ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرشتہ لے کر جاتا ہے، جو شخص درود پڑھتا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے، اور جب آپ درود بھیجتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب دیتے ہیں. وہ ایک بیچ میں ایک ریزن رکھ دیا ہے کہ فرشتہ لے کر جاتا ہے، بٹ نہیں، وہ ڈائریکٹ پہنچ رہا ہوتا ہے جب آپ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سبحان اللہ. اور ایسا یہ نہیں ہے جو کہ آپ جو لوگ جی شریعت جو یہ آپ نے بولا کہ وہ اویئر ہے ہر کسی چیز کے جو بھی جی دنیا میں ہو رہی ہے، بالکل، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی فی الحال میرے کیا کہتے ہیں ذہن میں نہیں ہے. ایک منٹ. بالکل میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گی نیکسٹ ویک، مگر اس کو یاد رکھیے گا ان پوائنٹس کو جو میں کہہ رہی ہوں نا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. جی جی ضرور ضرور، اس کو تو ضرور آپ. ہاں ہاں، کیونکہ اس پہ جو ہے بالکل کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو اس کو ہاں، تو ایسا مطلب اگر ہم کسی ایک اوپینین کو لے کے جو ہے اس کو ایز اے ریئلٹی پیش کرے تو ٹھیک ہے نا. سب بالکل میں بول رہا انشاءاللہ. ہوں. جی جی، تو چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس پہ ملتے ہیں نیکسٹ دیکھ لیجیے گا کہاں، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ شیئر کر دیجیے گا. ویک. یس. اوکے. اوکے چلے، جزاک اللہ خیر ایوری ون. السلام علیکم. امید کا کوشچن ہے، اگر وہ لے لیں گے آپ تو. کیا کوشچن ہے سر؟ وین اے مسلم کمٹس رانگ ڈیڈ ڈو دا اینجلز اسٹے دیئر ایٹ دیٹ ٹائم؟ جی بالکل. جب آپ غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں یا صحیح بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے موجود رہتے ہیں وہاں، اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں. بلکہ جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہماری برائی، جو فرشتہ ہماری برائی لکھ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اتنے گھنٹے، مطلب میرے خیال سے ابھی مجھے یہ بھی ذہن میں نہیں ہے، شاید 6 گھنٹے تک کے وہ انتظار کرتا ہے کہ جو بندے نے غلط کام کیا ہے اس کو نہ لکھوں. اور جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے جو فرشتہ مقرر کیا ہے اللہ نے، وہ فوراً سے اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، حالانکہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہوتا، اس نیکی کو کرنے کا تصور ہی کیا ہوتا ہے، تو وہ نیکی ہماری لکھ لی جاتی ہے. اور جب ہم گناہ کا تصور کرتے ہیں تب وہ فرشتہ نہیں لکھتا. جب ہم گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں تب بھی وہ فرشتہ نہیں لکھتا. جب ہم اس گناہ کو سر انجام دے دیتے ہیں تب بھی وہ فرشتہ نہیں لکھتا، حتیٰ کہ جب اتنی دیر ہو جائے کہ وہ بندہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. اس ٹائم پیریڈ میں، جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید 6 گھنٹے کا، اس ٹائم پیریڈ میں اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو پھر ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا.
تو یہ ہے اللہ نے اتنا اپنے بندوں پہ کرم کر رکھا ہے کہ نیکی کی نیت بھی کری تو فوراً سے فرشتے نے نوٹ کر لی، اور بدی کی نیت کری، اس کی طرف قدم بڑھایا، اس کو سر انجام دے دیا، اس کی توبہ کر لی، اتنا ڈیلے کر دیا اللہ نے کہ میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے نہ لکھوں، مگر پھر وہ جب ایک ساتھ گزر جاتی ہے کہ جب بندے نے توبہ بھی نہ کری ہو، تب اسے وہ لکھا، وہ فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے آپ کے اس گناہ کو۔ اوکے، آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔